ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہو۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے؟ آئے نماز کے فضائل پہ سنو یار۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، the pillar of اسلام۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ ہماری بلڈنگ کا پلر ہی نہیں ہے، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے۔ کیسے برداشت کرے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا، جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہیں تو بیکار ہے یہ گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں۔ تو سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ کیسے سہ سکیں؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یا تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا، نہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یقین کریں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں۔ یقین کریں، ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں نا، ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے۔ اب ان کو ریکال اندر سے آتی، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔ جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ ملایا کریں آپس میں دو مسلمان تو ہاتھ سلام بھی کریں اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کریں۔ تو یہ عادت اپنا لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع کیا ہے؟ آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کا ذکر خیر بھی کرنا ہے اور ایک بڑے ہی اہم موضوع پر اسی ضمن میں بات بھی کرنی ہے۔ 2 ذوالقعدہ کو دنیا علم کی ایک عظیم ہستی جن کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی کہا جاتا ہے، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ لہذا صدر الشریعہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے ابتدا میں ہم صدر الشریعہ کی کچھ باتیں سنیں گے، ان کے اوصاف سنیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کریم صدر الشریعہ کے مزار پر، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ کیسی عظیم ہستی ہیں جن سے انسپریشن کس نے حاصل کی؟ وہ کہتے ہیں نا، فیضان وہ جو نظر آتا ہو۔ آج ساری دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں، پوری دنیا دعوت اسلامی میں جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کو سٹارٹ کرنے والے، اس کا بیڑا اٹھانے والے، اس کے لیے کوششیں کرنے والے حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری۔ آپ اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں میرا بچپن یہ لڑکپن کا واقعہ ہے۔ ایک دن میں اپنے بڑے بھائی جان جو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، کہتے ہیں نماز ظہر غالباً میں ادا کر کے کراچی کے علاقے خارادر کے قریب بیٹھا در میں بادامی مسجد، وہاں سے باہر نکلا۔ امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر آ چکے تھے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے اپنے کسی شاگرد یا کسی نمازی کو کہا کہ ذرا جا کر بہر شریعت لے آؤ۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی اس کتاب کا نام نہیں سنا تھا، بہر شریعت بھی کوئی کتاب ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کتاب آئی، اس کے مین پیج پر بڑا بڑا بہر شریعت لکھا تھا، اور جب اس کو امام صاحب نے پیج کھولا
فرمایا मुझे मेरा इतना मुताला तो नहीं था, मगर हर पेज पर बड़े बड़े हरूफ से मसअला 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 लिखा हुआ था। अमीर फरमाते बचपन जरूर था, मगर मुझे उस वक्त भी शरई मसलों का बड़ा शौक था, फिकही मसाइल का बड़ा शौक था। मेरे मुंह में पानी आया कि काश ये किताब मेरे पास होती, मगर ज़ाहिर गुर्बत के दिन थे, बचपन था। तो मालूम करने पर पता चला कि ये किताब 28 रुपए की मिलती है। ये बात हो रही है आज से अप्रोक्सीमेटली 60 साल पुरानी। अमीर अहले सुन्नत की माशाल्लाह उम्र 72 साल की है ये। तो 60 साल पहले, 55 साल पहले जो बुजुर्ग बैठे उनसे पूछे 28 रुपए एक बड़ी अमाउंट थी। 32 रुपए की जिल्द वाली थी, 28 रुपए की बगैर जिल्द वाली थी। फरमाते थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, एक वक्त आया कि मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि मैंने बाहर शरीयत खरीद ली। बाहर शरीयत खरीदी, गोया मुझे मेरे पास बहुत बड़ा खजाना आ गया। और अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये वो दौर है कि मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब का जो फैजान मुझे मिला, बाहर शरीयत का फैजान मिला, कि आप फरमाते हैं आज भी उलमा की जरूरत है और उनके मुबारक मसाइल सूरज की किरणों की तरह जगमगा रहे हैं। बाहर शरीयत को फिके हनफी का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। जिसने आप में से पढ़ी है वो जानते वो क्या किताब है। यानी ये वन ऑफ द यूनिक बुक है फिके हनफी की, कि इतने मसाइल उसमें आपने तहरीर फरमाया और इतनी बारीक बीनी से आपने काम किया। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इतनी गहराई से मसाइल को आज भी बयान करते हैं। और आप फरमाते हैं बाहर शरीयत का फैजान है। ऐसा लगता है अमीर अहले सुन्नत को बाहर शरीयत के बहुत सारे मसाइल हिफ्ज़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज दुनिया में इतना बड़ा दीन का काम जिस शख्सियत ने किया, उनको भी फैजान नसीब हुआ सदर शरिया बदर तरीका का। और ये अब हजरत मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब के लिए कितनी बड़ी सदका जारिया वाली बात हो गई। एक नौजवान है जो आपकी किताब देखता है, आपकी किताब पढ़ने का जज्बा पैदा होता है, पैसे जमा करके खरीदता है और फिर वो मसाइल ऐसे याद कर लेता है कि फिर लाखों को मसाइल सिखाता है, करोड़ों लोग उससे फैज़याब होते हैं। तो आप सोचें मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब का क्या मर्तबा होगा। यहाँ एक और छोटी सी बात, आज के नौजवान पैसे जमा करते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, पैसे जमा हो रहे होते हैं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, कोई गेम खरीदने के लिए। हैं हमारे टारगेट्स कुछ और हैं। अल्लाह वालों के टारगेट्स क्या होते थे? इल्म मिल जाए, दीन सीख लें। अच्छा आज भी अमीर अहले सुन्नत का तो हमने वाकया सुन लिया, लेकिन अगर आप वाकई किसी सही आलिम दीन से मिल लेना और उससे पूछे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, तो वो तमन्ना करके बैठे होंगे यार थोड़े पैसे जमा हो जाए तो वो वाली किताब खरीद दी, वो सेट खरीदना है, वो तफसीर की किताब खरीद। यानी इनके लिए खजाना यही है। इल्म के जो शौकीन होते हैं ना, उनके लिए खजाना यही होता है और इतना खुश होते हैं वो खरीद के। मैं तो बहुत करीब से देखा है कि वो किसी किताब को खरीद कर इतना खुश होंगे कि बस अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब मिल गई। किसी और मुल्क में होगी तो उधर पैसे भिजवाएंगे कि यार कोई आ रहा हो तो मेरे लिए किताब लेते आना। यानी ये है इल्म के जो गव्वास होते हैं ना, जो गौता लगाने वाले होते हैं, फिर जाके उन्हें मोती मिला करते हैं। अल्लाह मुझे आपको भी इल्म दीन का शौक नसीब फरमाए। ये जो बाहर शरीयत है ना, ये 100 साल तकरीबन पुरानी किताब है, तो इसकी उर्दू बहुत डिफिकल्ट थी, हर आदमी पढ़ नहीं सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने बचपन में जिस वक्त खरीदी थी, कौन सोच सकता था कि ये वो बंदा, ये वो बच्चा किताब खरीद रहा है कि उसके बाद एक ऐसा इदारा बन जाएगा कि जो हजारों किताबें लिखेगा। और बाहर शरीयत जो है दुनिया इस्लाम में अगर आसान जबान में तखरीज के साथ बेहतरीन बाइंडिंग में अगर किसी तंजीम ने शाया की है तो वो भी दावत इस्लामी है। अब आप बाहर शरीयत पढ़ें तो बहुत आसान लगती है। अच्छा और आसान कर दिया, शायद 3-4 हजार रुपए का सेट बनता है आज के दिनों में। कोई कहे यार इतना बड़ा सेट खरीदेंगे, बाहर शरीयत की एप्लीकेशन बना दा, मोबाइल एप्लीकेशन में आप बाहर शरीयत डाउनलोड कर लें। अब जो मसला मालूम करना है आप उसमें लिखें नमाज, तो नमाज के जितने मसाइल हैं वो उस एप्लीकेशन के जरिए बाहर शरीयत से वो एप्लीकेशन आपको निकाल के दे देगी। यानी मैं एक और बात कहूं, पहले के जमाने में ना जितना पीछे जाएं शौक ज्यादा था मगर इल्म सीखना मुश्किल था। आपने वो रिवायतें सुनी होगी ना कि सहाबा किराम, औलिया किराम महीनों का सफर करते थे एक हदीस सुनने के लिए। पता चलता था कि फला मुल्क में एक रावी हैं जिनके पास एक हदीस है, वो रिवायत करते हैं हदीस को, सफर करके जाते थे और वो एक हदीस सुनते थे फिर सफर करके वापस आते थे। फिर अगला दौर आया जो 100, 150, 200 साल पुरानी से किताबें लिखी गई, मगर मोबाइल एप्लीकेशन ये सब तो नहीं था। अब दीन सीखना जितना आसान है, पिछले 1400 सालों में दीन सीखना इतना आसान नहीं था, मगर शौक चला गया, ज़ौक चला गया। यानी अब तो इतना आसान हो गया है, ना किताबें खरीदने जाना है, ना किताबों के लिए कोई लाइब्रेरी बनानी है, अब तो डाउनलोड कर लें भाई और पढ़ते जाएं। अब तो ऑडियो बुक्स आ गई हैं,
آن لائن کورسز آ گئے ہیں، درس نظامی بھی بندہ آن لائن کر سکتا ہے، مگر بات وہی ہے کہ وہ ذوق اور وہ شوق نہ رہا، وہ علم کی قدر نہ رہی۔ ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ علم کے سمندر تھے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی تو کیا بات ہے، اور ان کی قدر وہی جانتا ہے جس نے بہر شریعت پڑھی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کے صدقے علم نافع نصیب فرمائے۔ آپ کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں۔ محسن اہل سنت، خلیفہ اعلی حضرت، مصنف بہر شریعت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رضوی، سنی، حنفی، قادری، برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ 1300 سنہ ہجری میں ہند کے ایک قصبے مدینۃ العلماء گوسی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولانا خدا بخش سے گھر پر ہی حاصل کی، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد آپ پیلی بھیت میں حضرت مولانا وسیع احمد صورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے دورہ حدیث مکمل کیا۔ درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل ہونے کے بعد صدر الشریعہ صوبہ بہار ہند میں مدرسہ اہل سنت میں آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ اسی دوران بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی زیارت نصیب ہوئی، اعلیٰ حضرت سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ صدر الشریعہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ 18 سال سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صحبت اور خدمت میں حاضر رہے۔ مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، اس پہ دائم لطف فرما چشم حق بین رضا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ نے ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزار دی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو کنز الایمان شریف ہے نا، ترجمہ قرآن کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ بھی مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ضد کی تھی۔ اعلیٰ حضرت سے بار بار عرض کرتے تھے کہ حضور آپ ایک ترجمہ قرآن دے دیں، آپ فرماتے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ تھی، فتاوے لکھنے ہوتے تھے، لوگ ملنے آتے تھے، کہ حضور بس آپ ترجمہ دے دیں جو آپ کے قلم سے نکلے گا، ایسا ترجمہ دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا۔ بہت انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا فالو کیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے انہی کے ذمے کام لگا دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، عصر کے بعد تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، میرے پاس آ جایا کرو، تم قرآن کی آیت تلاوت کرتے رہنا، میں ترجمہ زبانی بیان کرتا جاؤں گا۔ اچھا، یہ کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے نا، وہ ترجمہ لکھنے کے لیے علماء بڑی بڑی ڈکشنریاں، بڑی بڑی تفاسیر، بڑی بڑی کتابیں لے کر بیٹھتے، پھر ایک ایک آیت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کنز الایمان عطا فرمایا، جس کی آج پوری دنیا میں دھوم ہے، مفتی امجد علی اعظمی حاضر ہوتے تھے کاغذ قلم لے کر، آیت تلاوت فرماتے، اعلیٰ حضرت فل بدی رائٹ اوے اس کا ترجمہ بتاتے جاتے، وہ لکھتے جاتے۔ اچھا، مفتی امجد علی اعظمی کہتے میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں یہ ترجمہ لکھنے کے بعد گھر جاتا اور مختلف تفاسیر نکالتا، علماء کرام کے ترجمے نکالتا، عربی کی کتابیں نکالتا، اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میچ کرتا۔ کہتا جب ساری تفسیر پڑھتا تو سمجھ آتی تھی کہ ان سب تفسیروں کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ بھی احسان ہے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو تیار کیا کہ آپ ترجمہ قرآن کنز الایمان عطا فرمائیں۔ بہرحال آپ کا انتقال بھی کیسا شاندار ہوا ہے، مرنا تو سبھی نے ہے، مگر آپ کا سفر حج میں انتقال ہوا۔ آپ اپنے شہر سے بمبئی تشریف لائے، وہاں سے پانی کے جہاز میں لوگ حج پر جاتے تھے، مگر آپ پانی کے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی آپ کو نمونیا ہو گیا، اور سفینے میں سوار ہونے سے پہلے ہی ذوالقعدۃ الحرام کی دوسری شب 12:26 پر اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئے۔ اور سبحان اللہ، یہ کیا فضیلت کو حاصل ہوئی کہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں وفات پا جائے، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ آئے ہائے ہیں، اللہ ہمیں بھی راہ مدینہ میں موت عطا فرمائے، اللہ کرے مدینے میں گنبد خضرا کے سامنے موت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اب صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی اور کچھ باتیں بھی سن لیں، جس سے مجھے اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور اپنی ذات میں امپلیمنٹیشن کر سکے۔ صدر الشریعہ کا بہت سارا عبادت کا شوق تھا، مگر نماز کا یہ عالم تھا، اللہ، نماز کی پابندی کا عالم یہ تھا، کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، شدید سے شدید بیماری میں بھی آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک بار آپ اجمیر شریف میں تھے، آپ کو شدید بخار ہوا، بے ہوشی طاری ہو گئی، ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ بے ہوش ہو گئے اور عصر تک اسی حالت میں رہے۔ جیسے ہی بیدار ہوئے نا، تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا یہ بتاؤ ظہر کا وقت باقی ہے کہ نہیں؟ کہ حضور ظہر کا وقت تو چلا گیا۔ اللہ، اب یہ سننا تھا کہ آپ کے چہرے کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ بہت تکلیف ہوئی ہو، آنسو نکلنا شروع۔ کہ حضور خیر تو ہے؟ کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف نہیں ہو رہی، بس تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ظہر قضا ہو گئی۔
کہ حضور آپ تو بے ہوش تھے، جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو وہ مکلف نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ تو نہیں ہوگا، مگر میں مقررہ وقت پر دربار الہی میں حاضری سے محروم ہو گیا۔ وہ ٹائم تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، وہ ٹائم مجھ سے چلا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلام، بے ہوش ہیں، بستر پر ہیں، مگر تکلیف یہ ہے کہ نماز چلی گئی۔ ایک بار زندگی میں کبھی ایک بار ایسا ہوا ہمارے ساتھ، جو موبائل گرنے سے، جیب کٹنے سے، پیر پہ ٹھوکر لگنے سے تمہیں تکلیف ہوئی، اتنی بھی تکلیف کبھی نماز قضا ہونے پر ہوئی؟ بلکہ نماز قضا کرنے کے تو کچھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہاں معذرت کے ساتھ، بس یار آج سر میں بہت درد ہے، کل سے پڑھ لو، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس آج رہ جاؤ، آج اگلے جمعے سے پڑھ لو، یہ نہ کرو۔ اچھا ایک اور بڑا پرابلم ہے، جو پکا نمازی بھی ہو نا، ٹرین میں تو گئی نماز اس کی، ابھی ٹرین میں کہاں وضو کریں گے، کہاں نماز پڑھیں گے، ٹرین میں کھانا پھر کیسے کھاتے ہو بھائی؟ نہیں وہ تو اسٹیشن سے کھا لیتے ہیں، نہیں وہ تو گھر سے لے کے جاتے ہیں، بس میں نماز گئی، یار بس میں کہاں اتریں گے، جہاز میں۔ اچھے خاصے نمازی کی نماز بھی سفر میں چلی جاتی ہے، کیوں چلی جاتی ہے بھائی؟ سب سے پہلا فرض نماز ہے، یہ بستر پر ہیں، بے ہوش تھے، مگر اٹھتے ہی پہلا سوال کہ نماز کا وقت ہے، کہ اللہ کرے ہماری گٹی میں نماز ہو جائے، ہماری زندگی کا سب سے مین ٹاپک ہی نماز ہو جائے۔ اور یہ فرض بھی تو ایسا ہی ہے نا، سب سے پہلا فرض ہے نماز، اور پھر نماز کے بعد افضل لوگ وہ ہیں جس کو بہت پسند کیا گیا، وہ جماعت ہے، کہ بندہ نماز بھی پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے، مسجد میں آ کر پڑھے۔ سبحان اللہ، سیدی صدر الشریعہ کا جماعت کا معمول کیسا تھا؟ بوڑھے ہو گئے تھے مگر پھر بھی مسجد میں پہلے پہنچ جاتے، بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ مؤذن صاحب لیٹ ہوتے تو آپ ہی جا کر اذان بھی دے دیا کرتے تھے، اتنا مسجد جانے کا شوق تھا۔ ایک بار آخری جب وقت تھا، بڑھاپا بڑھ گیا تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، فجر کے لیے گھر سے نکلے جماعت کے لیے، تو آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان ایک کنواں بھی تھا، اور کنواں کھلا ہوا تھا، کنویں کے اوپر منڈیر ہوتی ہے نا، دیکھا نا آپ نے، وہ چھوٹی سی جس کو ہماری میمنے پاڑی کہتے ہیں، تو ایک منڈیر سی بنی ہوئی تھی، تو آپ اندھیرے میں جا رہے تھے، نگاہیں کمزور تھی، آپ اس منڈیر پہ چڑھ گئے اور قریب تھا کہ اس کنویں میں گر جاتے، پیچھے سے خاتون نے آواز لگائی کہ مولانا صاحب کنویں میں گر جاؤ گے، آگے مت بڑھو۔ پھر اس آواز سے سمجھ آئی کہ میں کہیں اور نکل گیا ہوں، واپس آئے اور مسجد پہنچے اور آپ نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ اس کیفیت میں بھی ان کی جماعت نہیں جاتی تھی، اور آج ہم ہیں یار گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، تھک گیا ہوں، لیٹ سویا ہوں۔ نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائی، جماعت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جماعت کو جو تھام لیتا ہے نا، اس کی نماز اور پکی ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے جماعت کے بارے میں تو کیسی سبحان اللہ ہم نے فضیلت سنی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت کے بارے میں گویا کس طرح میں ارشاد باری مل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں کیا ہمیں سننے کو ملتا ہے؟ آپ سنیں اور ایمان تازہ کریں کہ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ ہر مسلمان مرد جو عقل مند ہے، پاگل نہیں ہے، بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، آزاد ہے، غلام نہیں ہے جیسے پہلے کے دور میں غلام ہوتے تھے، اور مسجد تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر 5 نمازیں مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور کئی بار جماعت ترک کرے گا تو ایسا شخص فاسق ہے۔ اور جو شخص مسجد میں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا نابینا ہے یا اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، شدید بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، ایسے شخص پر اگرچہ جماعت واجب نہیں ہے، البتہ افضل اس کے لیے بھی ہے، یہ بھی مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے۔ الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیماری کی حاضری تھی، سخت بیماری کا وقت تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی اطلاع دینے آئے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت میں تھے اور میں ابو بکر سے کہو نماز پڑھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے صفے بنائے کھڑے ہیں۔ اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو 2 شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عطا فرمائی، اور میرے آقا ان سہارا عطا فرماتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابھی جماعت جاری ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا کے قدموں کی آہٹ سنی نا، کیسا عشق تھا، قدموں کی چال سے پہچان گئے آقا آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اپنی لیفٹ سائڈ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے، تو نبی پاک نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو،
پھر آپ अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बाईं तरफ में बैठ गए, सिद्दीक़ अकबर में खड़े होकर और आपने बैठकर नमाज अदा फरमाई। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इक्तिदा में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नमाज अदा फरमाई। इससे पता चलता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जमात से कितनी मोहब्बत थी। नबी पाक इस कैफियत में भी मस्जिद में तशरीफ लाए, सहारा लेकर भी आना पड़ा तो मेरे आका तशरीफ लाए। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों से पता चलता है कि जमात की क्या अहमियत है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बारे में आता है, एक बार रबीउल अव्वल शरीफ में 12वीं शरीफ की महफिल पाक में शिरकत करने और बयान फरमाने के बाद शाम को सैयदी आला हजरत शदीद बीमार हो गए। इस मर्ज की शिद्दत बयान करते हुए खुद आला हजरत फरमाते हैं, इस बार ऐसा बीमार हुआ कभी ना हुआ था, अपना वसीयतनामा भी लिखवा लिया। इस बरस की हाजिरी के दौरान ऐसी नाजुक हालत थी कि मस्जिद आपके घर के बिल्कुल करीब थी, इसके बावजूद खुद चलकर मस्जिद में हाजिर नहीं हो पाते थे। लेकिन कुर्बान जाइए इनकी जमात से मोहब्बत पर कि आपने 5 नमाजें मस्जिद ही में बाजमात अदा की। तरीका ये होता, 4 बंदे आते, कुर्सी समेत आपको उठाते और मस्जिद तक ले जाते थे, मगर आप 5 नमाजें बाजमात अदा करते। है वो लोगों जिनके पैर सलामत हैं, जिनकी आंखें सलामत हैं। हम वाकयात उनके सुन रहे हैं जो चल नहीं पा रहे थे, उनके वाकयात सुन रहे हैं जो देख नहीं पाते थे फिर भी मस्जिद में आते, और हम हैं कि सेहत की आलम में मस्जिद में आने में सुस्ती करते हैं। अच्छा, एक अजब बात यह है, रमजान में मस्जिदें भरी हुई थी। ऐसा क्या हुआ कि रमजान के बाद नहीं आ सकते? सोचो। और जो लोग ये कहते हैं ना, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता या नहीं जा पाता, सच्ची बात ये मेरी और आपकी औकात ही नहीं है मस्जिद में ना आ सके। अरे तुम्हें बुलाया नहीं जा रहा है, अफसोस करो कि तुम्हें ये हुक्म नहीं मिल रहा, तुम्हें इजाजत नहीं मिल रही। मस्जिद किसका घर है बताओ ना? आपके घर में आपकी इजाजत के बगैर कोई आ सकता है? बेल बजाए हजरत आपके घर में आना, आप कहें कौन है भाई, मैं तो नहीं जानता। जब मेरे और आपके घर में कोई बगैर इजाजत नहीं आ सकता, अल्लाह के घर में कैसे आएगा? खुश नसीब वो हैं जिन्हें 5 वक्त बुलाया जा रहा है। वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं ना, उन्हें बार बार वो अपने घर में बुला रहे, तुम्हें नहीं बुला रहा। ऐ जुम्मे की नमाज में मस्जिद में आने वालों, हमें तो रोना चाहिए कि अल्लाह ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मैं रोज तेरे घर नहीं आ पा रहा। आया करो मस्जिद में, अदब के साथ आया करो, शौक के साथ आया करो, खुश होकर आया करो। कि मैं, अच्छा मिसाल के तौर पे आपको कोई इलाके का बहुत बड़ा आदमी, काउंसलर नहीं, चलो मिनिस्टर तो सदर वजीर आजम बुला ले, पता नहीं कितने दोस्तों को बताएंगे, पता है मुझे उसने बुलाया, हाँ मैं उसके घर जा रहा हूँ, तैयारी करके कपड़े भी अच्छे पहन के परफ्यूम इतर लगाते। मस्जिद में कैसे आते? जैसे ही कपड़े गंदे मैले वैसे ही आ गए, दुकान से उठे वैसे ही मुंह भी मैला, दांत से भी बदबू आ रही, कपड़ों से भी पसीना आ रहा। अरे किसी बड़े आदमी के घर पे ऐसे जाते? अल्लाह के घर में आए हो, अदब से आ, जितना अदब करोगे उतना और नवाजेगा, तुम्हारी झोलियां भर के तुम्हें भेजेगा। एक और बात, लॉजिकली बात, आपके घर पे जब मेहमान आता आप क्या करते? तैयारी कर, क्या मेहमान आ रहा है, जरा अच्छी इसकी खातिर तवाज़ो करनी है, खुश होकर जाए, मेरा घर देख कर जाएगा तो जरा अच्छे अंदाज से घर को, और आने वाले को आपको तोहफा भी देते हैं। ऐसा ही चाहते हो ना मेहमान खुश होके जाए? अरे जब अल्लाह के मेहमान बनोगे तुम्हें वो भी खुश करके भेजेगा, झोलियां भर के। अच्छे मेहमान बनना। हाँ, कुछ मेहमान आपके घर पे भी आते हैं जो शोर मचाते हैं, गंदगी करते हैं, आपके घर में ही आकर आपको ही ताने दे रहे होते हैं। बंदा बोलता है इसको नहीं बुलाता। जिनका दाखिला बंद हो जाता है ना मस्जिद में, आना जाना बंद हो जाता है, वो खुद ही सोचे गलती की है कोई, लगता है मस्जिद जाकर शोर मचाया होगा, मस्जिद जाकर गंदगी की होगी, मस्जिद जाकर भी मोबाइल में लगे हुए होते हैं, मस्जिद जाकर भी हंसी मजाक चल रही होती है। आपको पता है ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसका अदब कितना है। रिवायतों में आया मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। हम तो कब्र रोशन करने आते हैं मस्जिद में और कब्र भी अंधेरा करके चले गए, क्योंकि मस्जिद का अदब वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। दुनिया वालों के घर जाओ तो बच्चों को भी समझा के जाते, शोर मत करना, बहुत बड़े आदमी है, नाराज हो जाएंगे बच्चे, वहां बड़ा अदब से रहना। और यहाँ बच्चों को लाके पीछे छोड़ देते हैं, इधर तो छोड़ो काबे में छोड़ देते हैं, बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यही हाल किसी बड़े आदमी के घर पे करते हो अपने बच्चों के साथ। याद रखो ये बेअदबियां, ये कहीं ऐसा ना हो हमारा दाखिला मस्जिद में बंद हो जाए, हमसे छीन ली जाती है रूहानियत, ये बरकत छीन ली जाती है। रिवायतों में कुछ लोगों को मस्जिद का कबूतर कहा गया। कई खुशनसीब ऐसे बुजुर्गों में होंगे ऐसे माशाअल्लाह, जो 5 नमाजें मस्जिद में रोज नजर आएंगे, मस्जिद के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाता है इनका। क़यामत के दिन जिन खुशनसीबों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, उस पूरी लिस्ट में एक वो शख्स भी है कि जब वो मस्जिद से बाहर जाए उसका दिल मस्जिद में लगा रहे। दोबारा कब जाऊंगा? मस्जिद से बाहर जाकर भी मस्जिद में दिल लगा रहे। इधर तो मामला ही उल्टा है, मस्जिद में आकर भी दिल बाहर लगा रहता है। बाहर कब जाऊंगा, खत्म कब होगी नमाज, दुआ से पहले ही निकल जाते हैं। सोचें तुम्हारा मस्जिद में दिल नहीं लगा, जिसको वैसे भी एक मशवरा भी देता हूँ, जिसका दिल मस्जिद में ना लगे ना, आने के बाद गड़बड़ शुरू हो जाए ना, भागम भाग बेचैनी, उसको अपने दिल का इलाज करना चाहिए। यार मैं इतना बुरा हूँ,
اللہ کے گھر میں بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تو پھر کدھر ملے گا؟ ہاں یہ میرے دل کا پرابلم ہے. اور علماء نے فرمایا بھی کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی, فش ان دا واٹر, وہ مسجد کے اندر ایسے ہی ہوتا. مچھلی کیسے مزے میں ہوتی ہے پانی میں, باہر نکالو تو بے قرار اچھلتی کودتی, ایسا لگتا ہے پھر پانی میں ڈالو نہ مر جائے گی. فرمایا یہ مومن کی مثال ہے, مسجد میں آیا سکون جیسے ٹھکانے پر آ گیا ہے. لیکن ادھر معاملہ الٹا ہے, کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ فش آؤٹ آف دا واٹر ہوتی ہے, مسجد میں آ کے ہی بے چینی, بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں, امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے. ہاں ایسے بھی ہوں گے ہمارے یہاں کچھ, امام صاحب کو روک لیتے ہیں, حضرت 2 منٹ آج نماز لیٹ ہو گئی, آپ نے آج 1 منٹ دعا لمبی کرا دینا. ارے اللہ کے, اچھا یہی 2 منٹ کا شکوہ کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہوگا, ادھر کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے گھر میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزر گئے؟ ارے نماز ختم بھی ہو جائے پھر بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ کس کے گھر میں بیٹھے ہو؟ رحمان کے گھر میں بیٹھے ہو, رحیم کے گھر میں بیٹھے ہو, کریم کے گھر میں بیٹھے ہو, دینے والے کے گھر میں بیٹھے ہو. مشکل حل کرنے جدھر سے حل ہونا ہے, جتنے تمہیں دکھ ہے نا, بیمار ہو, قرضے میں ہو, ٹینشن میں ہو, روزگار پرابلم, اولاد کا مسئلہ, رشتوں کی رکاوٹ, واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو, سب حل اسی کے در سے تو ہونی ہے, اور اس کریم کے در پر آ کر بھاگنے کی پڑی. سچ بتاؤں, کبھی کبھی مسجد کے کونے میں بیٹھ جایا کرو, اللہ سے باتیں کیا, ہاں اللہ سے باتیں کیا. یہ کمال ہے. یقین بتاؤں, دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے. اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا, مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے, وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. ہاں آپ 5 منٹ بات کریں, پیچھے سے وہ آ جائے گا, سر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, دوسرے صاحب آ رہے ہیں. اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا. مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے, اس خالق سے, اس مالک سے. بڑے بڑے شہنشاہوں کو شہنشاہی جس نے عطا کی ہے, میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع, جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات. اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم پکارتے, ہمیں جلدی اتنی ہے, ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا. ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی, کبھی تسبیح پڑھ لی, سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی. سوچو نا, اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی. جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان, اے میرے مولا پھنس گیا ہوں, اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں, نہیں چھٹ رہے گناہ, مالک کسی طریقے سے بچا لے, بندہ تیرا ہوں, برا ہو گیا ہوں تو اچھا کر دے. وہ چاہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا. یا اللہ نمازوں پہ دل نہیں لگ رہا, اے اللہ سجدوں کی لذت نہیں مل رہی, اللہ تلاوت کرتا ہوں تو دل چاہتا ہے بند کر دوں قرآن, میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ نہیں پا رہی, کرم کر, میں کیسے جہنم کا عذاب سہ سکوں گا مولا. اے اللہ حرام روزی سے بچا لے, میری روزی میں برکت بولو نا جو دل میں, اللہ سے کون روک رہا ہے تمہیں. اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو. ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے. اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے. ارے تمہارے گھر آ کر کوئی رونا شروع کر دے, خالی ہاتھ لوٹاؤ گے کیا اسے؟ تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں, تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ تم بولو کہ گھر کے اندر آ گیا ہے, مہمان ہے, کچھ تو کرنا پڑے گا. ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹائے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں گی کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے. آنا جانا رکھو, تھام لو مسجد. علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا, اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے, تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا. اور پھر عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت. اللہ, عشاء جس نے با جماعت پڑھی آدھی رات عبادت کا ثواب, فجر با جماعت پڑھی مزید آدھی رات. علماء کہتے ہیں عشاء فجر جماعت سے پڑھنے والا, فجر جماعت سے پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت میں گزاری. خوش نصیب ہے وہ لوگ, واقعی خوش نصیب ہے جن کی جماعت نہیں جاتے. جماعت کو تھام لو. اب کاروباری لوگ بیٹھے, تھوڑا کاروباری انداز سے سمجھا دیتا ہوں. کوئی مال آپ کا بکتا ہے 10 روپے کا, ٹھیک ہے, اور یہی مال آپ حیدرآباد جا کر بیچے تو 270 روپے کا بکے گا. 27 ٹائم ملٹیپلائی ہو جائے, 1000 روپے کی آئٹم 27,000 کی بکے گی. حیدرآباد چھوڑو, دبئی بکے گی تو وہاں چلے جاؤ گے. 27 ٹائم ڈبل کے لیے لوگ دنیا میں کسی ملک چلے جاتے ہیں تو 27 ٹائم ثواب ہے. جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب میں گھر میں پڑھوں تو 1, اور مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھوں تو 27 گنا ثواب. علماء نے تو جماعت کی برکت بتائی نا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی وجہ سے ایک جماعت چلی گئی, بہت افسردہ ہوئے. فرماتے ثواب حاصل کرنے کے لیے 25 بار اسی نماز کو پڑھ لیا کہ 25, ایک روایت کے مطابق 25 ٹائم ثواب ہے, ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم ثواب. کہتے میں نے 25 بار اس نماز کو پڑھا. ایک دوسرے بزرگ نے جواب دیا کہ نماز تو 25 بار پڑھ لی, فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟
ہاں جب ایمان بلدالین کہتا ہے نا اور آپ کہتے ہیں آمین، فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. اور روایتوں کا مضمون ہے جب فرشتوں کی آمین اور کسی بندے کی آمین مل جائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. یہ جماعت کمال چیز ہے. ہاں وہ جو آپ نے دیکھا معجون ہوتا ہے، کبھی کبھی حکیم جو ہے بہت ساری جڑی بوٹیوں کا ایک معجون بنا کر، ایک مرکب بنا کر آپ کو دوائی کے طور پہ دیتا ہے. یہ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیبلٹس کے اندر بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی قسم کے کیمیکل، سب کیمیکل جب ملتے ہیں تو آپ کو فائدہ دیتا ہے. الگ الگ کوئی جڑی بوٹی کھا لے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. علماء کہتی ہے جب جماعت ہوتی ہے نا، اس میں کوئی نیک بھی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، کوئی اخلاص والا ہوتا ہے، کوئی سخی کھڑا ہوتا ہے، کوئی مجبور کھڑا، کوئی بے چین کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ سب کی کیفیات الگ ہے نا. کوئی غریب کھڑا ہوتا ہے، کوئی امیر کھڑا ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، پتہ نہیں. اور سب مل کے جب دعا ہو رہی ہوتی تو آمین کہہ رہے ہوتے. ارے سوچو کتنی آمین میں تمہاری آمین شامل ہو رہی ہے. میری تو قبول نہ ہوئی لیکن میرے ساتھ جو جماعت میں شریک تھا اس کے صدقے ہم سب کی قبول ہو جاتی ہوگی. سمجھو یہ معجون ہے، یہ ایک مرکب ہے، یہ خوبصورت فارمولہ ہے جماعت کا. دنیا کے کسی مذہب میں یہ مظہر نہیں ملتا آپ کو. اچھا لوگ کہتے ہیں یار ڈسپلن ہونا چاہیے. ایک تو ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے، ہم دوسروں کے ڈسپلن دیکھ کر، ٹائم ٹیبل دیکھ کر کہتے ہیں یار ہمارے مسلمان تو کچھ ڈسپلن والے ہیں ہی نہیں. یورپ جاؤ تو اتنا ڈسپلن، ایوری تھنگ ٹائم پہ، ٹرینیں بھی ٹائم پہ، جہاز بھی ٹائم پہ. ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے. جو ریلیجن، جو مذہب ہمیں ٹائم ٹیبل کا، ڈسپلن کا، ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں الحمدللہ ساری دنیا گھوما ہوں، میں نے دنیا بھر کی ایئر لائنز اور ٹرینوں میں سفر کیے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نام لے اس ملک کا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو وہاں پھر بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے بھی ملے گا، ٹرین ڈیلے بھی ملے گی. مجھے بتاؤ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، مؤذن وقت پہ اذان دے دیتا ہے. دنیا کی لاکھوں مسجدیں ہیں، آن ٹائم اذان دی جاتی ہے، آن ٹائم جماعت کھڑی ہوتی ہے. ارے 1 2 4 ٹرینیں اور پلین ٹائم پہ چلا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہر دنیا میں رنگ و نسل کے امام اور مؤذن ہوتے ہیں، مگر لاکھوں مسجدوں میں آن ٹائم اذان ہونا، آن ٹائم جماعت ہونا. ارے 1 منٹ پہلے مغرب میں ہم افطار نہیں کرتے، 1 منٹ پہلے سحری بند کر لیتے ہیں، 1 منٹ بعد کھانا نہیں کھاتے. اتنی ٹائم مینجمنٹ دنیا میں اور کون سے مذہب میں ہے؟ ارے اسلام تو صبح و شام ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہا ہے. وقت ختم ہو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی، وقت شروع نہیں ہوا تو نماز تم نہیں پڑھ سکتے. ہمیں کتنا ٹائم کا پابند کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے اگر ہم اپنی لائف پہ امپلیمنٹیشن نہ کریں، ورنہ ٹائم مینجمنٹ جتنی خوبصورت انداز میں اسلام عطا کرتا ہے دنیا میں اور کوئی مذہب عطا نہیں کرتا. اتنا لوگوں کے دیکھ کر ڈی مورلائز نہ ہو جایا کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائم مینجمنٹ اور مینجمنٹ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ٹریول کیسے ہوتا ہے. دنیا میں کئی آپ نے بڑے بڑے جو جس کو کہیں جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 25,000 50,000. بہت بڑا ایونٹ ہو گیا 1,00,000 2,00,000. حج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کووڈ کا خاتمہ فرمائے، پھر حج کے سفر شروع ہو. 35 لاکھ لوگ ٹائم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آج رات مزدلفہ میں گزارنی ہے تو سب نے مزدلفہ میں گزارنی ہے. ہاں اب ٹائم کے ساتھ چلنا ہے. آج مینا میں رات گزارنی ہے تو مینا میں گزارنی ہے. عرفات میں ہونا ہے تو عرفات میں ہونا ہے. ایسی مینجمنٹ، اتنا ٹائم ٹیبل، اتنا ڈسپلن. سبحان اللہ. اتنے بجے سے اتنے بجے تک کنکری مارنی ہے تو اسی پہ کنکری مارنی ہے، لاکھوں لوگوں نے مارنی ہے. اسلام تو پریکٹیکلی ہماری ساری عبادتیں ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہی ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. اب بندہ نماز بھی پڑھے اور باقی کام سارے دیر سے کر رہا ہو تو قصور تو اس کا ہے. نماز تو روز ٹائم سکھا رہی ہے کہ جب نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے تو باقی کام بھی ٹائم پہ کرنے ہیں. وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے، کسی کو ٹائم دینا ہے تو ٹائم پہ پہنچنا ہے. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی. اب دوسری بات، جو مساوات کا درس ہے نا جماعت، اللہ اکبر، یہ سیکھنے والی بات ہے. جو لوگ تھوڑا سا کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے دیگر مذاہب کے بارے میں معلومات کی ہے، میں مذہبوں کا نام نہیں لیتا، کئی مذہب ایسے ہیں جن میں الگ الگ قوموں کے الگ الگ عبادت کے ٹائمنگز ہیں، یا ان کے چرچز ہی الگ بنے ہوئے ہیں. فلاں کمیونٹی کا چرچ الگ، فلاں اس کا عبادت گاہ الگ، اس قوم کی عبادت گاہ الگ. یعنی وہ ایک ہی مذہب والے لوگ ہیں مگر ایک ساتھ عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ قوم الگ ہے، سٹائل الگ ہے، ان کی کاسٹ الگ ہے. میں کئی چیزیں نہیں بول پا رہا لیکن آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے. جن کو دنیا پر کچھ توجہ ہے، نظر ہے، مگر جماعت کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود آیا
अरबोपति भी खड़ा है, उसी का ड्राइवर भी खड़ा है, बल्कि बाज औकात तो ऐसा भी होता है कि सेठ मुक्तदी होता है और जॉब करने वाला इमामत कर रहा होता है। वो सेठ कहता है पीछे इस इमाम के, अरे ऐसा मंजर दुनिया में किधर मिलता है कि उलमा हो, हुफ्फाज हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी जनाब रंगो नस्ल से हो, अफ्रीकन हो या अरबी हो, गोरा हो या काला हो, अल्लाह का बंदा है, मुसलमान है, वो एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में ये मंजर आपको किसी और रिलीजन में नहीं मिलता। जो मुसलमानों के अंदर मसावात का दर्स मिलता है, यगांगत का दर्स मिलता है, ये सरकार के उम्मती होने का एहसान है हम पर। तो ऐ मेरे बीठे इस्लामी भाइयों, जरा सोचो, आज मैं ये कह रहा हूं तो आपको जमात वालों पर प्यार आ रहा है कि जो जमात पढ़ते हैं कितने अच्छे लोग होते हैं, सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। जब मुझे और आपको ये सुनकर अच्छा लग रहा है, मेरे रब की रहमत कैसी बरसती होगी। सब खड़े हैं लाइन से, हैं किसी भी रंग से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, मालदार है, गरीब है, सेठ है, नौकर है, मजदूर है, आलिम है, सब कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। जब ये मंजर मेरे रब की रहमत मुलाहिजा करती होगी, कैसी रहमतें बरसती होंगी। तो है मेरे बीचे इस्लामी जमात, अपनी जिंदगी में नमाज की जमात को मजबूती से थामिए। और नमाज कज़ा होने का तो तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए, यानी ये तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं होना चाहिए कि नमाज भी कज़ा हो सकती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर चाहेंगे ना नमाज पढ़ना, रास्ते खुद निकलेंगे। आप ट्रेन में भी पढ़ लोगे, आप जहाज में भी पढ़ लोगे, आप बस अगर चाहते हैं। खाना भी तो खा ही लेते हैं ना। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं, फिर बात को कंक्लूजन की तरफ लाते हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले जिंदगी में नहीं थी। मिसाल के तौर पे किसी को अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो जाए तो दवाई डॉक्टर कहता है भाई 3 टाइम खानी पड़ेगी, शुगर हो गई है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये फला दवाई नहीं खाओगे तो तबीयत और खराब हो जाए। दवाई पहले लाइफ में नहीं थी, लेकिन अब क्या किया, जब दवाई आ गई तो हमने उसका अपने जिंदगी में सेट किया। नाश्ते के बाद खानी है तो घर वालों को भी बता दिया, दोपहर को खानी है तो ऑफिस में एक टैबलेट की डब्बी रख दी, अपने स्टाफ को भी बता दिया भाई टाइम पे याद दिला देना, जेब में भी रखना शुरू कर दिया यार भूल ना जाऊं। यानी जो चीज लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है हम उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। जिसकी जिंदगी में नमाज इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको सही बता रहा हूं, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनकी जिंदगी में नमाज इतनी अहम है कि नमाज ना पढ़े तो चैन नहीं आता। ऐसा होता है ना, यार नमाज नहीं पढ़ी है, उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद ही रिकॉल आ रही होती है, यार अभी तक इशा नहीं पढ़ी। वो बेचैन रहेंगे, उनको खुद ही उनकी बॉडी नमाज पढ़वाएगी, क्योंकि उनको वैसे ही चैन नहीं आ रहा जैसे खाना खाए बगैर आपको चैन नहीं आता। तो ऐसी अपनी जिंदगी का हिस्सा जिस दिन आपने नमाज से बना लिया ना, तो अलार्म खुद ही बजेगा अंदर, खुद ही आप तैयार हो जाएंगे। फिर एक और बड़ा मसला है फजर का। लोग कहते हैं यार 4 नमाजें तो पढ़ लेते हैं, फजर नहीं हो पाती। क्यों भाई? कहते हैं आंख नहीं खुलती। बड़ा अजीब बात है, तुम्हारी फजर में आंख नहीं खुलती। कभी ऐसा हुआ कि सुबह 7 बजे की फ्लाइट इसलिए मिस हो गई हो कि आंख ना खुली हो? 7 बजे की फ्लाइट थी तो रात तो सोया ही था मैं हजरत, खुशी के मारे 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया। कभी 8 बजे सुबह ऑफिस की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस हो गई हो, स्कूल पहुंच जाते हैं टाइम पे, कॉलेज पहुंच जाते हैं, नमाज ही मिस होती है, ऑफिस मीटिंग पूरी हो जाती है, फ्लाइट ट्रेन सब मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंस फ्लाइट की, ट्रेन की, मीटिंग की है, वो इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में नमाज की अभी हुई नहीं है। वरना कुछ भी हो जाए नमाज कैसे चले। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाई, जब रमजान में नमाजें पढ़ सकते हैं ना, तो अभी भी नमाजें पढ़ सकते हैं। और नमाज के बगैर जिंदगी अच्छी नहीं है। नमाज को पता है हदीस में क्या कहा गया? अस्सलातु इमादुद्दीन। ये मस्जिद में पिलर है ना, इमाद कहते हैं सुतून को, ये सुतून है। नमाज दीन का सुतून है। अल्लाह ना करे कोई सुतून निकाल दे, इमारत का क्या होगा? गिर जाएगी। बगैर सुतून की इमारत गिर जाएगी, सुतून ही निकाल दे। हमारी दीन की इमारत का सुतून नमाज को कहा गया है। अगर वो सुतून निकल गया था, ये दीन की इमारत ही कहीं बैठना चाहिए। इस्लामी भाई, आज पक्की सच्ची नीयत करके जाना है। सदरुल शरिया का जज्बा देखो, औलिया किराम की बातें हुई हैं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अच्छा, सिर्फ नमाज नहीं, जमात भी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाँ, ये जो बरकत है ना, नमाजियों की बरकत, यहाँ ना जाने कौन कौन आता होगा, अल्लाह के घर की बरकत, फिर 27 गुना सवाब। तो व्यापारी बनो ना भाई, थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, ज्यादा नेकियां कमानी है, और मस्जिद में आकर बैठने की भी आदत डाले। हदीस पाक सुन लेते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बाजमात नमाज पढ़े फिर अल्लाह पाक से अपनी हाजत यानी जरूरत का सवाल करे, तो अल्लाह पाक इस बात से हया फरमाता है कि बंदा हाजत पूरी होने से पहले लौट जाए। अच्छा वल्लाह मैंने ये हदीस पढ़ी नहीं थी, लेकिन बात मैंने यही कही थी, कैसे अल्लाह तुम्हें खाली लौटाएगा हैं? और देखो मेरे आका ने भी हदीस वही भाई, अल्लाह ये हया फरमाता है कि कैसे बगैर हाजत पूरी किए कैसे लौटाएगा। इसके घर में आओगे और तुम्हारी झोली भर के लौटाए। तो बस अब तो ये कमाल हो गया ना, सारी हाजतें पूरी करवानी है तो बाजमात नमाज, और आकर फिर दुआ में भी सुकून के साथ बैठा करे।
اللہ کریم ہم سب کو مسجد میں آنا جانا اور با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ اس کی اتنی فضائل ہیں کہ ایک بہت خوبصورت خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، مزید جذبہ بیدار ہو، پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کرتے ہیں. کہ احادیث کے مطابق فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں ایمان والا ہونے کی گواہی ہے. سبحان اللہ کہتے رہے. اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات عبادت کرنا ہے. فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات عبادت کرنا ہے. با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا. با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رشک کریں گے، اس کے گناہ بخشتے جائیں گے. جو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آئے اس کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا. مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا. نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے. بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے بھلائی پر رہے گا، اللہ پاک کی حفاظت پہ رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا. با جماعت نماز پڑھنے والے کو روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہو. ہائے ہائے ہائے، اتنے انعام ہو تو پھر جماعت کیسے قضا ہوتی ہے. انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.